فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. پھر میرے آقا دوسری آیت پڑھتے ہیں إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَبَكَى. میرے آقا یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں اے سارے جہان کے پیدا کرنے والے، اے خالق و مالک، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. کتنے لوگ گمراہ ہو گئے، کتنے لوگ گمراہ ہو گئے. ارے یہ لوگ ہیں گمراہیت کی طرف جانے والے، اے سارے جہان کے پیدا کرنے والے. ان میں جو میری اتباع کرے گا وہی تو میرا ہے، جو میری مانے گا وہی تو میرا ہے، جو میرا کلمہ پڑھے گا وہی تو میرا ہے، جو مجھ سے محبت سے پیش آئے گا وہی تو میرا ہے، جو میری نبوت کو محبت سے مانے گا وہی تو میرا ہے. اے اللہ جو میری اتباع کرے گا وہ تو میرا ہے، لیکن مولا جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی میری نافرمانی کر گیا، کتنے ایسے بندے ہوں گے جو نبی کا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، نبی کی محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، نبی کے نام پہ مرنے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن حقیقت میں نماز نہیں ہے، حقیقت میں ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہے، حقیقت میں شریعت پر استقامت نہیں ہے. ایسی چیز ہے تو یہی تو لفظ ہے وَمَنْ عَصَانِي. بہت سے ہیں مولا جو میری نافرمانی کریں گے. تو نافرمانوں کے لیے انداز تو دیکھو. اے اللہ وَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي. اور جو نافرمان ہے مولا فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو بخشنے والا مہربان ہے، تو بخشنے والا ہے. اور پھر کیا کہا؟ ان تعذبهم، اگر تو انہیں عذاب دیتا. مولا تو تیرے ہی بندے تو ہیں، تیرے ہی تو ہیں. مالک ہے تو ان کا، خالق ہے تو ان کا، وہ تیرے ہی ہیں. ان تعذبهم فإنهم عبادك. مولا وہ تیرے بندے ہیں، لیکن اے اللہ اگر تو انہیں بخش دے فإنك أنت العزيز الحكيم، تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے. یہ کس کے لیے؟ نبی پیدا ہوئے تو ہمارے لیے روئے، غار میں گئے تو ہمارے لیے روئے، جنت البقیہ میں گئے تو ہمارے لیے روئے، معراج میں جا رہے ہیں سواری ملی تو ہمارے لیے روئے، خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو ہمیں مانگا. اللہ عز و جل کی پیاری ادا تو دیکھو، ہر مقام پہ ہمیں مانگا. اور آج یہاں مانگنے کا انداز کیا ہے؟ اے اللہ جو میری اتباع کرے وہ میرا، جو میری نافرمانی کرے مولا تو بخشنے والا مہربان ہے. اے اللہ اگر انہیں تو عذاب دے دے تو تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے. لیکن آقا کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، آنسو گر رہے ہیں. اتنے آنسو گرے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، موتیوں کی طریقے سے آنسو کی جھڑی لڑ رہی ہے. اللہ اکبر. یہ نبی کا آنسو کا گرنا، نبی اعظم کا اس طریقے سے گریہ گزاری کرنا، اللہ عز و جل اسے برداشت، اللہ تبارک و تعالی نے اسے دیکھا اور سید الملائکہ کو کہا اے جبرائیل جاؤ دیکھو میرا محبوب رو رہا ہے، میرا محبوب رو رہا ہے، میرا محبوب رو رہا ہے. ارے جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے رونے کا سبب پوچھو. وہ عالم. حدیث مصطفیٰ میں یہی وہ جانتا ہے اللہ سے کچھ چھپا. ان اللہ بے شک اللہ عالم الغیب والشہادہ علیم الخبیر، ساری چیزوں کا جاننے والا، ساری چیز اس کے علم میں، سب کا احاطہ کیے ہوئے، سب دیکھ رہا ہے.
ظاہر کو بھی، باطن کو بھی، موجود کو بھی، معدوم کو بھی، کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا کے علم سے ہٹ جائے۔ اے ہے خالق، اے اللہ، تو عالم الغیب بالشہادہ ہے، لیکن مولا تو کہہ رہا ہے جبرائیل جاؤ پوچھو میرے نبی کی رونے کی وجہ کیا ہے۔ تو کیا پوچھنا؟ یہ نا علمی کی دلیل ہے۔ سوال کرنا کیوں رو رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ نا علمی کی دلیل ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سوالات کیے تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا دو ٹانگ کا بندر چیخ اٹھا۔ دیکھ، اگر نبی کو ہر چیز کا علم ہوتا تو صحابہ سے کیوں پوچھ رہے ہیں یہ قبر والوں کو تم جانتے ہو، یہ قبر والے کون ہیں تم جانتے ہو؟ ارے ظالموں، تمہیں خبر نہ آئی؟ تم اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اسی نبی کا کھاتے ہو، اسی نبی کی زمین پہ رہتے ہو، اور اتنا بڑا تان اگر مصطفیٰ نے پوچھا کہ یہ قبر والے کون ہیں تو یہاں تو نے سوال تو کر لیا، لیکن وہی مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، یہ تمہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہی مصطفیٰ کہہ رہے ہیں یہ عذاب کسی بڑے گناہ سے نہیں، ارے ایک چغلی کرتا تھا اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ تمہیں دکھائی نہیں دیا۔ ارے آج دنیا میں بسنے والا انسان اپنے اعمال کا حساب کرے تو حقیقت میں وہ خود نہیں جان پائے گا کہ میں کتنا چھوٹا کیا ہوں، کتنا بڑا کیا، کتنے گناہ مجھ سے ہوئے۔ اور نبی جھوٹ بول نہیں سکتے، وہ تو سید الانبیاء ہے۔ قبر میں کیا ہو رہا ہے وہ بتا رہے ہیں، یہ غیب نہیں تو کیا؟ کس گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ بتا رہے ہیں، یہ غیب نہیں تو کیا؟ صرف پوچھ لیا کیا تم جانتے ہو ان قبر والوں کو تو یہ سوال تمہیں کھٹک گیا۔ اگر حقیقت میں یہ پوچھنا نا علمی کی دلیل ہے تو خدا یہاں کہہ رہا ہے جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو رونے کی وجہ کیا ہے۔ یہ تو حدیث مصطفیٰ ہے، قرآن میں خدا کہہ رہا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے۔ اگر پوچھنا، سوال کرنا یہ نا علمی کی دلیل ہے تو ظالموں کیا کہو گے کہ خدا کو بھی نہیں معلوم ہے۔ ارے تم اپنے خدا کے لیے کہہ سکتے ہو کیوں؟ تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، تم نے تو خدا کو جھوٹا بھی ثابت کیا ہے اور کہہ دیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، خدا یہ کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں۔ اے ظالمو، تمہیں حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر طریقے سے اندھا کر دیا ہے، اسی لیے نہ تمہیں قرآن کی آیت صحیح طریقے سے نظر آتی، نہ نبی کا فرمان تمہیں صحیح سے نظر آتا۔ کیوں؟ دیدے کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھا، اندھا ہو چکا ہے، ورنہ نبی کی عظمت جاننے والے جانتے ہیں۔ آئے جبریل، نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، پوچھا میرے آقا نے کیا کہا، مجھے میری امت کی فکر بلا رہی ہے، امت کے غم میں رو رہا ہوں، امت کے لیے رو رہا ہوں۔ بہت سے نیکوکار ہیں لیکن انہیں میرے امتیوں میں بہت سے گنہگار بھی ہیں۔ خدا نیکوں کو بخش دے گا، کیا گنہگار جہنم میں جائیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ کا وعدہ ہے میں نیکوں کو جنت، بدوں کو جہنم دوں گا، نیکوں کو جزا، بدوں کو سزا دوں گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور نبی یہاں اسی امت کے لیے رو رہے ہیں۔ جبریل امین سنے، بارگاہ خدا بندی میں گئے، خالق ارض و سما نے پوچھا جبرائیل بتاؤ میرا محبوب کیوں رو رہا تھا؟ اللہ اکبر، خالق ارض و سما نے پوچھا، جبریل نے کہا مولا نبی اعظم اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں۔ یہ آیت پڑھی، ہاتھ اٹھایا، رونے لگے، پوری امت کے لیے۔ رب نے یہ کہا بیٹھی سن لیا، کہا جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب سے کہہ دو رونا بند کرو محبوب، ارے جو مانگو گے میں اتنا بخش دوں گا، جتنا کہو گے اتنا بخش دوں گا، تیری امت کو بخش دوں گا۔ ہوتے ہوتے آخر میں یہاں تک خدا نے کہا کہ اے محبوب اتنا بخشوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ تو میرے آقا تڑپ کے کہتے ہیں ارے راضی ہونے کی جب باری آئی تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی جہنم میں۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں
گے منہ مانگے پائیں گے سرکار میں نالا ہے سرکار میں نالا ہے نا حاجت اگر کی ہے ذکر خدا جو ان سے ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکروں ذکر خدا جو ان سے ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں اللہ ذکر حق واللہ ذکر حق نہیں کنجی سفر کے ہے بھیلی سہانی صبح میں ارے نبی کا ذکر ہے پیارے جہاں مصطفیٰ کہتے ہیں ذکر الانبیاء عبادت وہی اللہ عز و جل صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے جعل تو تمام الایمان بذکر کا اے محبوب میں نے ایمان کی تکمیل تیرے ذکر کے ساتھ ایمان پورا ہی ہوگا کب جب کہے گا بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پوری زندگی ختم کر دینا لا الہ الا اللہ میں کوئی کام نہیں دنیا اسے مسلمان نہیں کہہ سکتی بڑے سے بڑا مفکر اس پر اسلام کے احکام کو لاگو نہیں کر سکتا کیوں نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے اگر اس کا کوئی قائل تھا تو اسے موحد کہا جاتا لیکن مصطفیٰ کی آمد کے بعد اعلان نبوت کے بعد اب کہتا رہے لا الہ الا اللہ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی کرتا رہے لیکن محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کیا تو دنیا کا کوئی فرد نہیں کہہ سکتا یہ دائرے اسلام میں آ گیا مومن کہلائے گا اس وقت جب کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہے نماز اہم العبادات ہے رب کا فرمان اقیم الصلاۃ قیام نماز میں فرض ہے رب کا اعلان فکبر بعد نے کہا فرض ہے تکبیر تحریمہ بعد نے کہا شرط ہے رب نے کہا فقرعوا ما تیسر من القرآن اس آیت قرآنیہ کے تحت نماز کے اندر قرات کرنا فرض ہے اللہ نے فرمایا ورکعوا اس فرمان ربی کے تحت نماز میں رکوع فرض ہے اللہ عز و جل نے کہا واسجدوا سجدہ کرو رکوع کرو قیام کرو قرات کرو تکبیر تحریمہ کہو آخر نماز کے آخر میں قعدہ اخیرہ یہ حدیث مشہور سے ثابت ہے اے مسلمانوں ارے اتنے فرائض کو دیکھنے کے بعد یہ اہم العبادات ہے نماز نماز کوئی بھی ہو چاہے فرض ہو خدا کے لیے سنت ہو خدا کے لیے نفل ہو خدا کے لیے نماز جنازہ ہو خدا کے لیے سجدہ تلاوت ہو خدا کے لیے چاہے نماز مکمل ہو چاہے نماز کا جز ہو جو بھی ہے خدا کے لیے اور خدا ہی نے فرض کیا ہے لیکن پیارے بتا نماز خدا کے لیے ہے عشق مصطفیٰ سے ہٹ کے نماز پڑھ کے تو بتا دے یاد مصطفیٰ سے ہٹ کے نماز پڑھ کے تو بتا دے کیوں خدا نے تکبیر کہا ہے تکبیر کہو مصطفیٰ نے تکبیر کا طریقہ سکھایا ہے اللہ نے وقوموا کہا ہے کھڑے ہو جاؤ مصطفیٰ نے قیام کا طریقہ بتایا ہے خدا نے فقرعوا کہا ہے قرآن پڑھو اللہ کے حبیب نے قرآن پڑھ کے بتایا ہے اللہ نے کہا رکوع کرو لیکن مصطفیٰ رکوع کیسے کیا جاتا ہے کر کے دکھایا ہے اللہ عز و جل نے کہا سجدہ کرو نماز کے اندر سجدہ کیسے کرنا چاہیے مصطفیٰ نے سکھایا ہے نماز کے اندر کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے مصطفیٰ نے بتایا ہے ارے پیارے سارے کے سارے ارکان پہ تو نظر کرتا چلا جا تو فرمان خدا کا ہے لیکن ادا مصطفیٰ کی ہے مصطفیٰ کی محبت سے ہٹ کے تو نماز پڑھ لے نماز ہو ہی نہیں ہر چیز میں ہے ذکر خدا ملے گا تو مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ
اے محبوب ہم نے ایمان کی تکمیل تیرے ذکر کے ساتھ کی ہے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، ذکر خدا جو ان سے، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، واللہ ذکر حق نہیں، واللہ ذکر حق نہیں، کنجی سکر کی ہے، واللہ ذکر حق نہیں۔ سکر جہنم کے وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اور وادی کیسے؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں اس وادی تک کھینچ کے کون سی چیز لائی ہے؟ کب پوچھے گا داروغہ جہنم؟ نبی اعظم کی رحمت ہے، گردوں کو سہارا دے رہے ہیں، بے سہاروں کو اٹھا رہے ہیں، گنہگاروں کو بخشوا رہے ہیں، مجرموں کو معافی دلا رہے ہیں۔ ایسی رحمت کہ ہر ایک کے لیے کھلی ہے، ہر ایک کو بخشوا رہے ہیں۔ بڑے سے بڑا مجرم میدان محشر میں بخشا جا رہا ہے نبی کی سفارش سے، اور وہاں ایسی جماعت ہے جو جہنم کے قریب پہنچ گئی، داروغہ جہنم، وہ بھی سقر وادی کا نگہبان پوچھے گا، ما سلککم فی سقر، تمہیں اس وادی تک کھینچ کر کون سی چیز لائی ہے؟ تو وہ بندے کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے، ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہ تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یوم جزا کا ہم انکار کرنے والوں میں سے تھے، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنے والوں میں سے تھے۔ ایسے ہیں ہم، ایسے ہیں ہم، اس لیے ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ وہ سکر کی کنجی ہے پیارے، ارے نبی کا ذکر کہاں نہیں پاؤ گے، ہر ہر جگہ تمہیں ملے گا۔ آؤ دیکھو، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضرت نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور کیا پوچھا ہے؟ متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر نبوت، آپ کو نبوت کب عطا کی گئی، آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ آقا مجھے اس کی خبر دے دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا فرماتے ہیں؟ خلق اللہ الارض ثم استوى الى السماوات فسواهن سبع سماوات وخلق العرش فكتب على شاق العرش محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء۔ اے سورا، اے میرے جانثار صحابی، اگر تو یہ پوچھتا ہے تو سن، اللہ عز و جل نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کی طرف توجہ فرمائی، عرش کو پیدا کیا، اور عرش کو پیدا کیا تو شاق عرش پہ لکھا محمد اللہ کے رسول ہے، تمام نبیوں کے خاتم، محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء۔ پھر اس کے بعد آقا فرماتے ہیں وَخَلَقَ الْجَنَّةَ فَكَتَبَ عَلَى الْأَبْوَابِ وَالْقُبَابِ وَعَلَى الْأَوْرَاقِ وَعَلَى لِجَامِ الْجَنَّةِ اسمی۔ سن، خدا نے جنت پیدا کی، جنت کے دروازے پہ میرا نام لکھا، کیا؟ محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء۔ جنت کے محلات میں میرا نام لکھا، جنت کے باغات میں میرا نام لکھا، ہر پتے پہ میرا نام لکھا۔ کون سی جنت؟ اسکننی اللہ، جس میں اللہ آدم و حوا کو جس میں رکھنا تھا، وآدم بین الروح والجسد، اور ابھی آدم آب و دل کی منزل کو طے کر رہے ہیں۔ ابھی جنت بنائی، آدم کو نہیں بنایا ہے،
اے میرے جانثار صحابی، خدا نے ہر جگہ پہ میرے نام کو لکھ دیا۔ ارے آدم تو اس وقت آب و گل کی منزل کو طے کر رہے تھے۔ پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو زندہ کیا، یعنی جس میں آدم میں روح ڈالی، حضرت حوا کو پیدا کیا، حضرت آدم و حوا کو جنت میں رکھا۔ پھر جنت میں رکھنے کے بعد کیا ہوا؟ فَأَغَرَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے آدم و حوا کو دھوکہ دیا، اور اللہ عز و جل نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پہ بھیجا۔ حضرت آدم خدا سے مانگتے رہے، حضرت آدم خدا سے دعا کرتے رہے، حضرت آدم خدا سے دعا کرتے رہے، دعا ہوتی رہی۔ تاریخ بتا رہی ہے پیارے، 300 سال تک آدم علیہ السلام دعا کرتے رہے، لیکن خدا کی قدرت تو دیکھو۔ یہاں مصطفیٰ فرما رہے ہیں دعا کی فتابا، آدم نے دعا فرمائی اور میرے نام کا واسطہ لیا تو خدا نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ بے ان کے واسطے، بے ان کے واسطے جو خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے، بے ان کے واسطے جو خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط، ہاشا غلط غلط، یہ ہوس بے بسر کی ہے، ہاشا غلط غلط۔ بغیر مصطفیٰ کے واسطے کچھ مل جائے محال۔ حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت دکھائی، جنت میں سارے کے ساری جگہوں کو دکھایا، اور حضرت آدم نے سارے ناموں کو دیکھا، جہاں بھی دیکھا تو نام محمد کو پایا۔ دعا کرتے رہے، فتلقى آدم من ربہ کلمات۔ اس آیت کریمہ کی تصریح میں اگر ہم جائیں تو اللہ نے آدم کو القا کیا ایک کلمے کا، وہ کلمہ یہی ہے، نام محمد کا واسطہ دے کر خدا کی بارگاہ میں مانگ، اے آدم تیری دعا کو خدا قبول کرے گا۔ اور جب واسطہ دیا تو یقیناً اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اے خدا کے بندو، اے نبی کے دیوانوں، ہم اس نبی کی امت میں ہیں، ہم اس نبی کے دیوانے ہیں، ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں۔ آؤ پھر اس نبی کے بارے میں تھوڑا اور دیکھتے چلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سأل بجبرائیل، جبریل سے پوچھتے، جبریل امین سے، میکائیل سے نہیں، اسرافیل سے نہیں، اجرائیل سے نہیں، حاملین عرش سے نہیں، پوچھا تو کس سے؟ جبریل امین سے۔ اے جبرائیل بتاؤ، کم عمر کا من سنین سنہ، تم کتنے سال کی، تمہاری عمر کتنی سال کی؟ جبرائیل بتاؤ کتنے سال کے تم ہو گئے؟ جبریل امین کہتے ہیں لست اعلم، یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کی صحیح تعداد معلوم نہیں، کتنے سال کا میں ہوا کیا بتاؤں؟ ان فی حجابات الرعب نجما یطلع کل 70 الف سنہ مرہ۔ یا رسول اللہ چوتھے حجاب میں، حجاب آسمان نہیں، یہاں آسمان کا ذکر نہیں ہے، ہاں ایک حدیث مصطفیٰ میں صاف معلوم پڑتا ہے، وہ لمبی حدیث ہے، بس آخری ٹکڑا بتاتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اسی ٹکڑے میں ہے آخر میں، وَخَلَقَ مَعَهُ 12 حجابا، اس کے ساتھ اللہ نے 12 حجابات کو پیدا کیا۔ یہ حجاب کا ذکر ہے۔ یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کی صحیح خبر تو نہیں، لیکن میرے آقا چوتھے حجاب میں ایک ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ 70,000 سال
یا رسول اللہ رأیتہو اسنینا و سبعینا، اے اللہ کے محبوب میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آقا مجھے خبر نہیں صحیح کہ میری عمر کتنی، لیکن 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکنے والا ستارہ، اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب پھر فرماتے ہیں عزت ربی جل جلالی وانا ذالک الکوکب، اے جبرائیل سن، میرے رب کی عظمت کی قسم، میرے رب کے جلال کی قسم، میرے رب کی بڑائی کی قسم، وہ ستارہ میں ہی تھا جسے تم نے 72,000 مرتبہ ستارہ دعویٰ کرتا ہے ہماری یہاں بشریت کا تو سوال ہی نہیں ہے، یہاں جسم کے ساتھ ویسا تو کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ یہ تو ستارے کا ذکر کیا ہے جبریل نے، اور آقا چوتھے حجاب میں چمک رہے ہیں، 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتے ہیں، 72,000 مرتبہ دیکھا جبرائیل۔ اب سوال یہ ہوتا ہے اے جبرائیل تم دیکھے تو کیا اس وقت کب دیکھے جب تم پیدا ہوئے تب 72,000 مرتبہ دیکھے؟ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکنے والے ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھے ہو تو وجود پانے کے بعد اللہ نے تمہیں بنایا ہے، اس کے بعد ارے دیکھو اس سے پہلے نور مصطفیٰ کہاں؟ تو وہی نبی اعظم کہتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری وذالک النور یدور بالقدرت حیث ما شاء اللہ ولم یکن ذالک الوقت قلم ولا لوح ولا عرش ولا کرسی ولا سماء ولا عرش ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا جنی ولا انسی۔ اے جابر سن، تیرے نبی کا نور اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، اس وقت پیدا کیا جب کوئی چیز نہ تھی، اور تیرے نبی کا نور خدا کی قدرت میں یدور بالقدرت حیث ما شاء اللہ، اللہ کی قدرت میں گھومتا رہا جب تک خدا نے چاہا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اے جابر سن، نہ لوح تھا، نہ قلم، نہ عرش ہے، نہ کرسی، نہ عرش اٹھانے والے فرشتے، نہ جنت و جہنم، نہ زمین و آسمان، ارے کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر تھا تو خدا کی قدرت میں تیرے نبی کا نور گردش کر رہا ہے۔ تو جبریل تو تھے ہی نہیں اس وقت، اب یہ کتنے سالوں تک رہا خدا جانے۔ جبریل پیدا کب ہوئے؟ آقا یہاں فرماتے ہیں فلما اراد اللہ ان یخلق الخلق قسم ذلک النور اربع اجزاء۔ اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کرنا چاہا تو اے جابر تیرے نبی کے نور کو اللہ نے 4 حصوں فخلق من جزء الاول قلم ومن الثانی لوح، پہلے سے قلم، دوسرے حصے سے لوح، تیسرے حصے سے عرش پیدا کیا۔ ایک حصہ بچا فقسم من جزء الرابع 4 اجزاء، چوتھے حصے کو اللہ نے پھر 4 حصوں میں بانٹا۔ فخلق من جزء الاول، پہلے حصے سے، یہاں جو مصطفیٰ فرما رہے ہیں حضرت عبدالرزاق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے جو تمام محدثین نے جنہیں سپہ بتایا۔ پہلے حصے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو پیدا کیا وہ فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے۔ ابھی تو 4 ہے اور قیامت کا منظر ہوگا تو 8 ہو جائے گا، لیکن پیدا فرشتوں میں سب سے پہلے ان فرشتوں کی تخلیق ہے۔ پھر خدا نے کرسی بنائی، ارے سب بنایا، اب اس کے بعد اس میں فرشتے پیدا کیے گئے، تب جبریل امین ہے اسی فرشتوں کی، وبقیۃ الملائکہ میں جبریل امین ہے۔ جبریل جب آپ آئے تب دیکھ رہے ہیں اس ستارے کو، ارے وہ نور مصطفیٰ تو پہلے ہی ہے، اب دنیا میں خدا نے بھیجا، حضرت آدم کو بھیجا، حضرت شیس کو بھیجا، حضرت ادریس کو بھیجا، حضرت
नूह को भेजा, हजरत दाऊद सुलेमान को भेजा, हजरत यूसुफ को भेजा, हजरत इस्माइल को भेजा, हजरत खलील को भेजा। अरे एक नहीं बल्कि कमोबेश 1,24,000 अंबिया और रसूल भेजा। अभी खुदा मशवरा कर रहा है फरिश्तों से, लेकिन कह क्या रहा है? वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, यही तो कुरान के प्यारे अल्फाज है। हर तशरीह में चले जाओ तो शरह में, तफसीर में यही मिलता है। वज़कुर, ऐ महबूब याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था मैं ज़मीन पे अपना नायब बनाना चाहता हूं। वो मुस्तफा हर जगह अलम तारा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, कौम आद के साथ तुम्हारे रब ने क्या किया? ऐ महबूब क्या तूने नहीं देखा? अरे मुस्तफ़ा तो जाहिर में थे नहीं उस वक्त। ऐ खुदा तू कह रहा है क्या तूने नहीं देखा? देखने वाला कौन? जिसके आंख हो। देखने वाला कौन? जो जिस्म के साथ हो। अरे दुनिया ने मुस्तफ़ा को उस वक्त अपनी निगाहों से देखा नहीं। ऐ अल्लाह तेरा महबूब तो कहीं सुर्ग में रहा होगा तो जवाब वहीं से मिलेगा। जब वो सितारे की शक्ल में था तब भी देख रहा था कि जिब्रील मुझे बार बार देख रहे हैं। तो वो मुस्तफ़ा की जात है। अब तो सुल्ब में है, बदरजे औला देखेंगे। प्यारे यही वजह है कि हम कह देते हैं कुरान से साबित है, हदीस से साबित है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को हर वो चीज का इल्म अता फरमाया जो उसे देना था। मा काना व मा यकून। और आला हज़रत ने तो यही कह के खत्म कर दिया, और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। या रसूल अल्लाह, अरे दुनिया की जितनी चीजें हैं उसे खुदा ने पैदा किया है। जब खुदा की जात भी तुमसे ना छुपी और कोई चीज क्या छुप सकती है? वो आँख जिसने खुदा का जलवा देखा, वो प्यारा जिस्म जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में हाजिर हुआ, जिसे खुदा ने खुद बुलाया और वही दिखा दिया। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तो देख लो, मूसा भी अल्लाह के नबी है, खुदा के कलीम है। अल्लाह ने उन्हें किताब अता फरमाई और ऐसा मकाम की हकीकत है कि किसी नबी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सिवा खुदा ने कलाम नहीं फरमाया। लेकिन मुस्तफ़ा की बारी आई तो जरा देख, सोच तो प्यारे, वहाँ भी कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलाम तो यही कहते हैं रब अरनी, मौला मुझे दिखा, रब अरनी, ऐ अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा, ऐ अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा। लेकिन आवाज क्या आती है? लन तरानी, लन तरानी। ऐ अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, तेरे नबी हैं, रसूल है। खुदा तूने ही डायरेक्ट इनसे कलाम फरमाया है। इतना आला मकाम हजरत मूसा कलीमुल्लाह का, लेकिन जब कहते हैं खुदा तू मुझे जलवा दिखा दे तो आवाज वहीं से आती है लन तरानी, ऐ बहरे नहीं देख पाओगे, देखने की ताकत नहीं है। लेकिन बहुत जिद हुई, बहुत इश्तियाक बढ़ा, तलब बहुत पैदा हुई तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कहा तो क्या, अगर चाहते देखना ही चाहते, पहले तो क्या देख नहीं पाओगे, लेकिन तड़प है वलाकिन डायरेक्ट क्या देखो वो पहाड़ को है नहीं सकर्रा मकान। अगर वो अपनी जगह पे रुक जाता है चरानी, मुझे देख लो, देख उस पहाड़ को देखते रहे, आंख झपक भी ना पाए। देखे फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल-जबल, जब उसके रब का जलवा पड़ा उस पहाड़ पर, रब्बहु लिल-जबल, क्या हुआ? जअलहु दक्का, रेसा रेसा हो गया। व खर्रा मूसा सइक़ा, मूसा गिरे बेहोश हो गए। क्या है फर्क? अरे सारे नबी हकीकत है नबुव्वत में बराबर, रिसालत में बराबर। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक खालिक की कायनात ने सबको नबी बनाया है, लेकिन जब दिया तो वही खुदा अपने पाकीज़ा कलाम से कह दिया तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बादहुम दरजात। ये वो रसूल है, अल्लाहु अकबर, कि खुदा ने उनमें से बात को बात पे फजीलत अता फरमाई है। किसी से कलाम फरमाया, ये कलाम किससे? हजरत मूसा है। किसी को रूहुल कुद्स के जरिए मदद फरमाई, वो हजरत ईसा है। किसी को दर्जों बुलंद किया, वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। नहीं देख सके, बेहोश हो गए, नबी हैं, रसूल हैं, लेकिन मेरे आका
उधर सदा लन तरानी, और यहाँ है अल्लाह अकबर, मेरे आका तो आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील अमी को भेजा और जन्नत को सजा दिया, कायनात को मुज़य्यन कर दिया, हर तरीके से आरास्ता कर दिया, फरिश्ते भी तरफदार है। मौला तेरे महबूब की आमद है, हमें दीदार का मौका दे दे। जगह जगह पे उन्हें बैठा दिया, जहाँ चाहो चले जाओ, मेरा महबूब आता है, दिल भर के देख लेना। आने का तरंदाज भी तो देखो, जिब्रील जा तो रहे हो, लेकिन ये बारगाह कैसी बारगाह है, मेरे प्यारे की बारगाह है, मेरे महबूब का दरबार है। अरे ये ऐसा दर है कि हकीकत है, अगर वो नबी ना होता तो मैं कुछ पैदा ना करता। उसी के सदक़े में तुझे जिंदगी मिली है, उसी के सदक़े में तुझे ये मकाम मिला है। जाओ मेरे महबूब को आवाज दे के ना जगाना, किसी तरीके की दस्तखत दे के ना जगाना, बल्कि अपनी पेशानी को तलबे मुस्तफ़ा पे रख देना। बाद में कहा है ज़बा को तलबे मुस्तफ़ा पे रख देना, उसकी बुरूदत से मेरा मुस्तफ़ा, मेरा महबूब जब उठेगा तो मेरा सलाम कह देना, और कहना मेरे महबूब से, या रसूल अल्लाह, खुदा आपके दीदार का मुश्ताक है। अल्लाह अकबर, यहाँ दीदार का मुश्ताक। ऐ महबूब चलो, जन्नत को सजा दिया गया है, सारे बाराती बारात के तौर पे लगा दिए गए हैं, फरिश्ते बाराती बना दिए गए हैं, सवारी हाजिर है। सवारी अल्लाह अकबर, वो सवारी भी कैसी कि रवि बैठे, एक कदम यहाँ तो दूसरा आसमां पे, खर्चे की यहाँ से निकले हरम में गए, हरम से निकले बैतुल मुक़द्दस में गए, वहाँ फरिश्तों तमाम नबियों को की इमामत फरमाई, वहाँ से आगे बढ़े, एक एक मकाम को मुंतकिल करते हुए ऐसी जगह पे पहुँच गए जिसे सिदरा के नाम से दुनिया याद करती है, जिसका जिक्र कुरान में है, हदीस मुस्तफ़ा के प्यारे फरमान में है। जिब्रील अमीन साथ रहे, यहाँ साथ वहाँ साथ वहाँ साथ। अब वहाँ जाके क्या कहते हैं, आका कहते हैं जिब्राइल देखो अब यहाँ साथ मत छोड़ो, आगे चलो मेरे साथ में। तो आका इतना कहते हैं तो जिब्रील क्या कहते हैं, जिसको हजरत शेख सादी सिराजी अलैहि रहमत व रिज़वान ने बड़े प्यारे अंदाज में अपने जुमलों में नकल फरमाया है, या रसूल अल्लाह, मैं यही मेरी हद है, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। अपनी जबान से वो कहे क्या, अगर एक सरी मुझे बरतर परम फरोगे तजल्ला बसूजत परम, या रसूल अल्लाह, एक बाल के बराबर भी आगे मैं अगर बढ़ा तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, आका मैं आपके जलवों से मेरा पर जल जाएगा। बाद मुहक्किकीन ने कहा है, अल्लाह के जलवे से मेरा पर जल जाएगा। जो भी हो, चाहे जलवे मुस्तफ़ा हो, चाहे जलवे खुदा हो, अल्लाह का जलवा हो, जो भी हो, या रसूल अल्लाह, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। ऐ मुसलमानों, यहाँ भी पूछने का मामला क्या था, तो वो भी तारीख बताती है। वही जिब्रील अमीन थे, हजरत खलील को कहा था, ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप चाहें तो मैं नमरूदे नारे नमरूद से आपको बचाओ। मेरे खलील अल्लाह के नबी जद्द अमजद ने कहा, अल्लाह अकबर, ऐ जिब्राइल बता तेरी ताकत कितनी है। तो जिब्रील अमीन उस वक्त कहे थे, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी पहुंच वहां तक है जहां तक न कोई नबी गया है, न कोई रसूल गया है, न कोई फरिश्ता गया है, सबसे ऊंचा मेरा मकाम है। ये तारीख में आ चुका है। आज मुस्तफा ने वही कहा, जिब्रील वहां आपने यही कहा था, अब चलो। कदम रुक गया, मुस्तफा आगे बढ़े, लेकिन फर्क तो नजर आया है। वो भी नबी, ये भी नबी, वो फरिश्ते हैं, वो सैयदुल मलाइका है, वहां हजरत मूसा है, यहाँ महबूब